اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جگہ جگہ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، کہیں پر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ ناظرین و سامعین، جہاں پر گناہ گاروں کی سزاؤں کا ذکر ہے وہاں پر یہ بھی ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر ان کی بخشش ہے کہ جس نے توبہ کی، یعنی رجوع کیا اور اعمال صالحہ کیے، ایمان لانے کے ساتھ اعمال صالحہ کیے۔ ناظرین و سامعین، یہ توبہ کرنا، رجوع کرنا میرے رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوتا ہے کہ جب بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ جسے ایک شخص مال و اسباب لے کر، توشہ وغیرہ لے کر کہیں سفر پر نکلا، سواری بھی اس کے ساتھ ہے، کہیں پر بیابان میں گیا کہ جہاں کوئی بھی نہیں ہے، وہاں اسے نیند آئی، اس نے اپنا بچھونا بچھایا اور پھر وہاں سو گیا کہ اٹھ کر کھانا کھاؤں گا، پھر آگے سواری پر کہیں چلا جاؤں گا، منزل مقصود تک جاؤں گا۔ کہا کہ جب وہ سو کر اٹھے تو اس کے پریشانی کی انتہا نہ رہے کہ اس کی سواری بھی اس کے پاس نہیں ہے، کھانا پینا، غذا، مشروبات سب کچھ موجود نہیں ہے، سب کچھ چلا گیا۔ اب وہ کیا کھائے، کیا پیے اور کس پر سواری کر کے آگے منزل مقصود تک جائے؟ پریشان، کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، لیکن کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا۔ بالآخر تنگ آ کر بھوک اور پیاس بہت زیادہ لگی ہے، بالآخر کرتے کرتے وہ موت کا انتظار کرنے لگا کہ اب تو میری موت ہے۔ یہاں تک کہ وہ اسی انتظار میں اس کی آنکھ لگی، سو گیا۔ لیکن جب وہ اٹھا، اس کی آنکھ کھلی، اس کی حیرت کی اور خوشی کی انتہا نہ رہی کہ جو توشہ، مشروبات، جو غذائیں اپنے ساتھ لایا تھا وہ بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سواری بھی موجود ہے۔ فرمایا کہ وہ کتنا خوش ہوگا کہ زندگی اس کے پاس آ گئی۔ فرمایا کہ یہ کوئی یعنی بلا تشبیہ ہے، سمجھانے کے لیے فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جتنا اس شخص کو خوشی ہوتی ہے نا، تو اس سے زیادہ اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے کہ اس کا بندہ میرے پاس آ گیا ہے، یعنی اس کا بندہ اس کے پاس چلا آیا ہے، اس نے یو ٹرن لیا گناہوں والی زندگی سے اور سیدھے راستے پر اس کی بارگاہ میں آ چکا ہے، تو وہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ بہت سے لوگ جب بات کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ اب یار میں گناہ گار ہوں، توبہ تو قبول ہونی نہیں ہے، وہ تو بڑا جلال والا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں پھر نیکیوں کی طرف نہ ہی جاؤں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہ اور گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ رب العالمین یاد رکھیں کہ جاہو جلال والا بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن وہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی رحم فرمانے والا نہیں ہے۔ اور اس نے یہ بھی فرمایا کہ ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ یاد رکھنا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، میرا غضب حاوی نہیں ہے، میری رحمت حاوی ہے۔ تو ناظرین یاد رکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے گناہ سے اگر زمین و آسمان ہی کیوں نہ بھرے ہوئے ہوں اور اس کے گناہ ریت کے ذرات سے کیوں نہ زیادہ ہوں، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، توبہ کرتا ہے،
اعتراف جرم کرتا ہے، اظہار شرمندگی کرتا ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معافی عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہو، اس کی رحمت پر ٹکٹکی باندھے رکھیں کہ انشاءاللہ وہ معافی عطا فرمانے والا ہے۔ اس کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ تو ناظرین، ایک ہی بارگاہ ہے کہ جو ہمارے رب کی بارگاہ ہے، تو اس بارگاہ میں جڑے رہیں، اور بار بار ایسا نہیں کہ توبہ کر کے بے فکر ہو جائیں، ہر روز توبہ کیا کریں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر روز 70 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ استغفار فرماتے ہیں۔ ناظرین، کیا انہیں ضرورت تھی؟ تعلیم امت کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے، کہ میری امت اس عمل کو چھوڑ نہ دے۔ رات کو کم از کم سوتے وقت توبہ کر کے سوئیں، کہ اگر آنکھ نہ بھی کھلے اور یہاں اس دنیا سے وہاں پہنچ جائیں اور موت واقع ہو جائے، تو کم از کم تائب ہونے کی حالت میں ہم اللہ کی بارگاہ میں ملیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہے جسے اس نے گناہ نہیں کیا۔ یاد رہے ناظرین کہ توبہ کا مطلب کیا ہے، کہ جہاں پر حقوق اللہ کا معاملہ ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، یہ وہ، تو یاد رکھیں کہ توبہ یہ ہے کہ پھر اس کی جتنی چھوڑی ہے قضا بھی کرنی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو حقوق العباد کا معاملہ ہے، تو ناظرین جہاں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے، تو وہاں پر جو جس کا حق ہے اس سے بھی جا کر اس کا حق ادا کرنا ہے، یا اس سے معافی تلافی کرنی ہے کہ وہ معاف کر دے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ کسی نے توبہ کی کہ میں سب نماز قضا نہیں کروں گا، پچھلی نمازیں میں انشاءاللہ پڑھوں گا، اور جو زکوٰۃ رہ گئی ہے وہ بھی ادا کروں گا، جو روزے رہ گئے وہ بھی ادا کروں گا، اور جس کا حق تھا اس سے معافی بھی مانگ لی، اس سے کہا کہ میں تمہارا حق تمہیں، یعنی اس سے جا کر کہہ دیا کہ میں تمہارا حق تمہیں دوں گا، جتنا ہو سکے میں دوں گا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مہلت نہ دی ہو، اس کی موت واقع ہوئی ہو، تو انما الاعمال بالنیات، اس کی نیت چونکہ سچی تھی تو پھر اللہ رب العالمین معافی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بار بار اپنی زندگی میں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے نیکیوں کی طرف یوٹرن لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔